بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع دراصل رسول کریم سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان مبارکہ ہے جو آپ نے اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں مورخہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری اور بحساب سن عیسوی مورخہ 7 مارچ 632 کو کم و بیش 1.25 لاکھ حجاج اکرام کے سامنے پیش فرمایا۔ تمام مجمع صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر مشتمل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور سامعین کے درمیان چلتے چلتے بیان فرما رہے تھے۔ یہ بیان کتب سیرت اور احادیث میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ یہ خطبہ قیامت تک انسانوں کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک مشعل راہ ہے۔ دراصل یہ وہ خطبہ ہے جو کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کو ان کے حقوق کا چارٹر عطا کرتا ہے۔ 20ویں صدی کی انسانیت 2 عالمی جنگوں سے دوچار ہوئی۔ پہلی عالمی جنگ جو جنگ عظیم اول کے نام سے موسوم ہے 1914 سے 1919 تک لڑی گئی، اور دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1944 تک لڑی گئی۔ جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے نام سے 2 شہر اسی جنگ میں امریکہ کے ایٹمی ہتھیاروں سے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ یہ اسی عالمی جنگ کے سیاہ کارنامے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انجمن اقوام عالم یونائٹڈ نیشنز کا وجود عمل میں آیا اور اس نے انسانیت کو ان کے حقوق کا ایک جامع چارٹر دیا۔ یونائٹڈ نیشن کے انسانی حقوق کا چارٹر دراصل خطبہ حجۃ الوداع سے ہی اخذ کیا گیا محسوس ہوتا ہے۔ گویا پیغمبر آخر الزماں اور رحمت للعالمین نے تقریباً 13 صدیاں قبل انسانی حقوق کا جو چارٹر انسانیت کو دیا تھا، وہی 20ویں صدی میں یونائٹڈ نیشنز نے 2 عالمی جنگوں کے بعد انسانیت کے لیے تجویز کیا۔ اصل خطبہ عربی زبان میں تقریر کے انداز میں دیا گیا تھا، ترجمہ تحریری انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس خطبے کو مرتب کرنے میں انسانی حقوق کے چارٹر کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے علاوہ عصر حاضر کے 3 ترقی یافتہ ممالک میں انسانی حقوق کے درج ذیل چارٹر نافذ العمل ہیں۔ نمبر 1 انگلستان کا انسانی حقوق کا چارٹر جو میگنا کارٹا کہلاتا ہے، یہ 1215 عیسوی میں جاری ہوا۔ نمبر 2 فرانس کا اعلان حقوق انسانی جاری شدہ 1789۔ تیسرا امریکہ کا چارٹر آف رائٹس جاری شدہ 1791۔ چوتھا یونائٹڈ نیشنز کا انسانی حقوق کا چارٹر مرتبہ 1948۔ ان تمام نافذ العمل انسانی حقوق کے چارٹر میں خطبہ حجۃ الوداع میں فراہم کردہ انسانی حقوق کا چارٹر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کے دامن معافی میں اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت عطا کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، لوگو میری بات اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو۔ کیا خبر شاید اس سال کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو سکے۔ بندگان خدا، آج کے بعد واللہ مجھے نہیں معلوم، شاید میں تم سے
اس مقام پر پھر کبھی نہ مل سکوں گا۔ لوگو خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اس سال کے بعد شاید مجھے نہ دیکھ سکو۔ لوگو سنو، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس سال کے بعد پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں۔ لوگو حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اللہ اسے تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے میری باتیں سنی اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات سننے والا سمجھدار نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جس کو پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ سمجھدار نکلتا ہے۔ لوگو تم لوگ شاید مجھ سے آئندہ اس حال میں نہ مل سکو جس حال میں تم اب مل رہے ہو۔ لوگو تمہارا رب اللہ ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ کا زیادہ خوف رکھتا ہے، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ دیکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر برتری اور لحاظ و امتیاز حاصل نہیں، مگر ہاں اللہ کے خوف تقوی کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی فرما برداری کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ تم اللہ کے سوا کسی اور بندے کے نہیں، اور اپنے بیان کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ جان لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے تلے روندی گئی ہے۔ تمام نشانات جاہلیت کالعدم اور ساقط ہو گئے ہیں۔ خبردار، اہل جاہلیت کی ہر چیز میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ سن لو، جاہلیت کا ہر خون، انتقام، مال اور علامات جاہلیت، خاندانی موروثی فخر و برتری میرے قدموں تلے تا قیامت کالعدم ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جاہلیت کے تمام باعث فخر و غرور عہدے ختم کیے جاتے ہیں۔ صرف سدانہ کعبہ کی نگرانی اور نگہبانی اور سقایا حاجیوں کو پانی پلانے کے عہدے باقی رہیں گے۔ ارادتاً قتل یعنی قتل عمد کا قصاص بدلہ لیا جائے گا۔ قتل عمد کے مشابہ وہ قتل ہے جو لاٹھی یا پتھر سے وقوع میں آئے، اور اس کی دیت یعنی زر تلافی 100 اونٹ مقرر ہے۔ اس سے زیادہ جو طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا۔ اور ہر قسم کا سود آج سے ممنوع قرار پاتا ہے، البتہ تمہیں اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی کاروبار اب منسوخ ہیں، اور جہاں تک عباس بن عبد المطلب کے سود کا تعلق ہے تو وہ تمام کا تمام ختم ہے، اور زمانہ جاہلیت کے تمام خون اب ختم ہیں، اور اپنے خاندان میں سے پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں ربیہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بچے کا ہے، جس کی رضاعت بنی لیس میں ہو رہی تھی کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ پس میں پہل کرتے ہوئے انتقام ہائے جاہلیت میں سے خون کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ لوگو، بے شک نسائی مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر کا ہی باعث ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک سال تو اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور پھر دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو گنتی حرام مہینوں کی مقرر کر رکھی ہے اسے پورا کر لیں۔ اس طرح وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال اور اس کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر لیتے ہیں۔ خبردار، اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کے دن شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو متواتر ہیں اور ایک الگ آتا ہے، یعنی رجب،
جو شہر مضر کہلاتا ہے، اور جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ ہے، اور مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی۔ بتاؤ میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے نا؟ تو مجمع نے کہا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ سن لو، حج قیامت تک اب ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ ہی مخصوص رہے گا۔ لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کون سا مہینہ سایہ فگن ہے؟ تم کس دن میں یہاں جمع ہو، کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے کہا، محترم دن، محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ تمہاری کھال، جلد، جسم، بدن بھی ایک دوسرے کے لیے اسی طرح معزز و محترم ہے جس طرح حرمت تمہارے اس دن کو، اس مہینے کو، تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو۔ میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے۔ خبردار، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ دیکھو، ظلم، زیادتی نہ کرنا۔ خوب سمجھ لو، ایک دوسرے پر باہم ظلم و ستم نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، میری بات سنو اور سمجھو۔ بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خبردار، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام و محترم ہے، اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام و محترم ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے۔ اس مومن انسان کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں غیبت کر کے اسے کھائے، اور اس کی عزت و آبرو اس پر حرام ہے کہ اس کی چادر عزت پھاڑ دے۔ اس کا چہرہ اس پر حرام ہے کہ اس پر تمانچے لگائے جائیں، اور تکلیف دہی بھی حرام ہے کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ بھی حرام ہے کہ ایذا رسانی کے لیے اسے دھکا دیا جائے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کا خون حلال سمجھے۔ مال مسلم بھی حلال و جائز نہیں، سوائے اس کے کہ جو وہ اپنی خوشی سے دے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان در حقیقت ہے کون؟ مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور مومن در حقیقت وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کا جان و مال امن و عافیت میں رہے، اور مہاجر در حقیقت وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے کنارہ کشی کر لے، اور مجاہد تو دراصل وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ خبردار، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس لوٹا دے۔ قرض واپسی ادائیگی کا متقاضی ہے۔ ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کیا جانا چاہیے، تحفہ لوٹایا جائے، یعنی تحفے کے بدلے تحفہ دیا جائے۔ ضامن ضمانت یعنی تاوان کا ذمہ دار ہے۔ دیکھو، اب ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ جان لو، اب نہ باپ کے جرم میں بیٹا پکڑا جائے گا، اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ کے کلمات احکام کے تحت ان کے سطر تمہارے لیے حلال ہوئے۔ خبردار، تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوک کی نصیحت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، اور اس کے سوا کسی معاملے میں حق کی ملکیت نہیں رکھتے۔ لوگو، جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق تمہارے ذمے ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ جس طرح کچھ حقوق تمہارے واجب ہیں، اسی طرح تمہاری عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ وہ یہ ہیں، وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں،
وہ تمہارا بستر کسی ایسے شخص سے پامال نہ کروائیں جسے تم پسند نہیں کرتے۔ وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو مگر یہ کہ تمہاری اجازت سے۔ اگر تمہاری عورتیں ان باتوں کی خلاف ورزی کریں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلا تنہا چھوڑ دو۔ تم انہیں مارو مگر شدید تکلیف والی چوٹ نہ مارو۔ دیکھو، کچھ حقوق ان کے بھی تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، جیسے یہ کہ کھانے پینے، اوڑھنے، خوراک و لباس کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور تمہارا کہا مانیں تو حسب حیثیت ان کا کھانا کپڑا تمہارے ذمے ہے۔ عورتیں معروفات میں یعنی صحیح کاموں میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کسی قسم کی زیادتی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اخراجات نہ کرے مگر ہاں اپنے شوہر کی اجازت سے۔ جان لو، نومولود بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگساری ہے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ دیکھو، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ خبردار، جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کیا، یا کسی غلام نے اپنے آقا کے سوا کسی اور آقا سے نسبت قائم کی، تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، غلام تمہارے غلام، ان سے حسن سلوک کرو۔ جو تم کھاتے ہو ان میں سے ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی خطا کریں جسے تم دیکھو کہ معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندو ان کو فروخت کر دو، مگر انہیں بھیانک سزا نہ دو۔ اور میں لونڈیوں کے بارے میں بھی تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، پس ان کو وہ کھلاؤ اور پہناؤ جو تم کھاتے اور پہنتے ہو۔ لوگو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور جب وہ اس کلمے کا اقرار کر لیں تو گویا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو بچا لیا، اور باقی حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کسی نفس کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ، بدکاری نہ کرنا اور نہ ہی چوری کرنا۔ لوگو، میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ اپنے خطاب کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح الدجال کا ذکر فرمایا، پھر ذکر نے کافی طویل پکڑا اور پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، پس میں بھی بلا شبہ تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ بے شک میری سب سے افضل دعا، بلکہ تمام انبیاء جو مجھ سے پہلے ہوئے کی دعا یہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اپنے رب کی عبادت کرنا، اپنی 5 نمازیں ادا کرنا، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا، اپنی زکوٰۃ خوشی خوشی دینا، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جانا۔ اللہ سے ڈرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں اور وزن میں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ خبردار، دین میں غلو یعنی مبالغہ آمیزی سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ لوگو، دیکھو، شیطان اس بات سے بے شک بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین پر کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، مگر چکنے رہو۔ وہ اس بات پر بھی راضی ہوگا کہ اس کے سوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے اشاروں کی تعمیل کی جائے، پس اپنے دین و ایمان کی خاطر اس سے بچتے رہنا۔ لوگو، اللہ نے میراث میں ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے
تمام مال میں وصیت کرنا جائز نہیں، کسی کو 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کا حق نہیں۔ صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا، مگر شاید تم آج کے بعد مجھے پھر نہ دیکھ سکو۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، کیونکہ جو کوئی اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھائے اور اللہ اس کا جھوٹ ظاہر کر دے۔ علم، تعلیم، معلومات میں سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو لے لو، اس سے پہلے کہ وہ سمیٹ لیا جائے اور قبل اس کے کہ وہ علم اٹھا لیا جائے۔ خبردار، علم کے اٹھائے جانے، ختم ہو جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل دھوکہ، فریب، کینے کا شکار نہیں ہوتا۔ عمل میں اخلاص کہ صرف اللہ کے لیے ہو، مسلمان حاکموں کی خیر خواہی میں، عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی میں، کیونکہ ان مسلمانوں کی دعائیں انہیں گھیرے رہتی ہیں، اس پر سایہ فگن رہتی ہیں۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا بھی نہ اتاری ہو سوائے بڑھاپے کے۔ لوگو، میری بات سمجھو، کیونکہ میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ اگر ان کو تھامے رہے تو پھر کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ صاف اور روشن اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ لوگو، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی نک کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہارے درمیان کتاب اللہ کو قائم کرے۔ جان لو، ہر نبی، پیغمبر کی دعوت گزر چکی ہے سوائے میری دعوت کے، کہ وہ ہمیشہ میں نے اس کو اپنے پروردگار کے پاس قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ اما بعد، انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن کثرت تعداد پر فخر کریں گے، پس تم مجھے اپنی بدعمالیوں کے سبب رسوا نہ کر دینا۔ میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ خبردار، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا، تو کہیں میری رسوائی کا سبب نہ بن جانا۔ سنو، میں بعض لوگوں کو چھڑا لوں گا، مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا، میرے رب، یہ تو میرے صحاب امتی ہیں۔ اللہ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کر ڈالی تھیں۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور ہاں سنو، تم اپنے رب سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ بس جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمہ وقت آخرت کو ہی اپنے پیش نظر رکھے گا تو اللہ اسے دل جمعی عطا کرے گا اور اسے اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہی بے نیازی اور خوشحالی عطا کرے گا، اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگوں ہو کر خود آئے گی۔ لیکن جو دنیا ہی کو اپنا محبوب و مقصود قرار دے گا تو اللہ اس کے معاملات کو منتشر و متفرق کر دے گا، اور وہ آدمی دنیا میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے افلاس اور تنگ دستی دیکھ لے گا، اور دنیا میں اسے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اس کے لیے قسمت یا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اب تم نے مجھے جی بھر کر دیکھ بھی لیا ہے اور مجھ سے ان تمام باتوں کو سن بھی لیا ہے۔ تم سے عنقریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا، سچ سچ بتانا۔ بس جس نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام بھرپور طور پر پہنچا دیا ہے؟ پھر لوگوں سے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام حاضرین اور سامعین نے کہا، ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا،
اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت الہی ہم تک پہنچا دی اور حق کی رسالت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کرنے کی انتہا فرما دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اسے لوگوں کی طرف جھکایا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔